السلام علیکم، میرا نام عائشہ ہے اور آج میں آپ کو اپنی ایسی مہمان سے ملواؤں گی جو کہ تھیلیسیمیا میجر کی پیشنٹ ہے اور وہ اس جینیٹک ڈس آرڈر کے ساتھ اسٹڈی بھی کر رہی ہیں، جاب بھی کر رہی ہیں، اور انہوں نے ایک سوسائٹی میں اور اسپیشلی تھیلیسیمیا میجر بچوں کے لیے ایک ایگزامپل آن سائٹ کی ہوئی ہے. تو آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے تھیلیسیمیا ان کی جرنی کیسی چل رہی ہے، ان کے لیے کیا ایریا ٹریٹمنٹ لے رہی ہیں، اس کے لیے کیا پریکاشنس ہیں. السلام علیکم رابعہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. آپ کیسی ہیں عائشہ؟ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک. اچھا رابعہ، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی کیا ایج تھی کہ جب آپ کو اس بات کا پتہ چلا کہ آپ تھیلیسیمیا میجر کی پیشنٹ ہیں؟ عائشہ، مجھے جو ہے وہ 10 سے 11 سال کی عمر میں ٹھیک سے تھیلیسیمیا کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ جو ہے اب یہ مسلسل میرے ساتھ رہنے والی ہے. چھوٹی تھی، چیزوں کو ایکسیپٹ کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، روتی بھی تھی اور بولتی تھی کہ میرے ساتھ ہی مطلب کیوں ایسا. لیکن جیسے بڑی ہوتی گئی تو اس کو جو ہے وہ پھر اپنے جو ہے وہ ایک اسٹرینتھ بنا لی کہ اگر میں مطلب اس بیماری کو لے کے اس طرح اگر چلوں گی، روتی رہوں گی، تو یہ تو دیکھیں اللہ نے آپ کو دے دی ہے نا، تو اس پہ آپ کو صبر اور تحمل سے کام بالکل لینا چاہیے. ظاہر سی بات ہے آپ کے پیرنٹس آپ کو دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں بالکل اور میں ایسا ہی ایسا ہے. بالکل بھی نہیں چاہتی تھی. میرے لیے بہت مشکل رہا اس بیماری کے ساتھ، لیکن الحمدللہ میری فیملی بہت سپورٹیو تھے، سب بہت اچھے تھے. تو اللہ کا شکر ہے کہ زندگی بہت اچھی چل گئی. چلے ماشاء اللہ. اچھا رابعہ، تھیلیسیمیا میجر کے لیے ایسے کون سے سائن اور سمٹم تھے جو آپ کو شو ہو رہے تھے اور آپ کو پھر دین ڈاکٹر نے پریفر کیا کہ آپ تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ کروائیں؟ ٹھیک ہے عائشہ، اس ٹائم پہ تو میں چھوٹی تھی، لیکن میرے والدین ہی بتاتے ہیں کہ جب میں چھوٹی تھی تو مجھے مسلسل بخار رہتا تھا اور ٹھیک میرا ہے. رنگ پیلا رہتا تھا اور مجھے وومٹنگ اور موشنز بھی رہتے تھے. تو میرے والدین کافی پریشان ہوئے کہ ظاہرہ 4 مہینے کی ایج سے مجھے جو ہے یہ ہونا شروع ہوئے، مطلب علامات آنا شروع ہوئیں. تو وہ پریشان ہوئے، کافی ڈاکٹرز کو دکھایا لیکن کچھ حل سامنے نہیں آیا. پھر ہم نے ایک اچھے ہیماٹولوجسٹ کو دکھایا تو انہوں نے میرے کافی سارے ٹیسٹ کرائے، تو اس سے مجھے ڈائگنوز ہوا کہ مجھے جو ہے وہ تھیلیسیمیا میجر ہے. اچھا رابعہ، جو تھیلیسیمیا میجر ہے یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس میں بچے کو خون لگتا رہتا ہے کہ جب تک اس کی لائف سپین ہے. تو جب آپ کے یہ پیرنٹس کو یہ بات پتہ چلی کہ جب تک آپ سروائیو آپ تب تک کر سکتی ہیں کہ آپ کو بلڈ لگتا رہے گا، تو مطلب آپ کی فیملی کا کیا اس کے بعد رد عمل تھا، سوسائٹی کا کیا رد عمل تھا؟ جی عائشہ، جب مجھے پتہ چلا میرے پیرنٹس کو کہ مجھے تھیلیسیمیا میجر ہے، تو ظاہر سی بات ہے کسی بھی ماں باپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کا بچہ جو ہے وہ اتنی خطرناک بیماری میں اب مبتلا ہونے والا ہے تو وہ اپنے ستاروں کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے. بالکل ایسا ہی ہے. اور جب ان کو پتہ چلے کہ یہ زندگی بھر جو ہے وہ ساتھ رہنے والی ہے، ظاہرہ بچے کا فیوچر بھی ہوتا ہے، پڑھائی لکھائی ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ میرے والدین جو تھے وہ ماشاء اللہ ویل ایجوکیٹڈ تھے، تو انہوں نے اس چیز کو سمجھا، ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹس لیے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کا کیا علاج ہے. پھر میرا پراپر ٹریٹمنٹ اسٹارٹ ہوا الحمدللہ، وقت پہ میڈیسنس اور بلڈ ٹرانسفیوژن وغیرہ ہوتے رہے. اس سے یہ ہے کہ میری صحت اچھی چلتی رہی. پھر میں جب آہستہ آہستہ بڑی ہوتی گئی تو مجھے انہوں نے کسی چیز کے لیے منع نہیں کیا، خاص طور پہ پڑھنے سے. بچوں کو جیسے لوگ بیمار رہتے ہیں تو بولتے ہیں کہ بیٹا نہیں آپ پڑھو، نہیں گھر میں بیٹھ کے پڑھ لو، تو ایسا ان کا کوئی میرے ساتھ بیہیویئر نہیں تھا ماشاءاللہ. مجھے انہوں نے بولا نہیں آپ پڑھیں اور آپ سب کچھ کر سکتی ہیں، اور مجھے نارمل بچوں سے زیادہ انہوں نے جو ہے وہ ٹریٹ کیا، توجہ دی انہوں نے کہ یہ ہمارا بچہ جو ہے وہ مطلب انشاءاللہ ہم اس کو اتنا کانفیڈنٹ دیں گے کہ یہ آگے جا کے اپنی زندگی میں سروائیو کر سکے. تو یہ ہے کہ میری فیملی میں بھی مجھے کسی نے بھی، میری بہنوں میں یا کسی نے بھی ایسا فیل نہیں ہونے دیا، سب مجھے نارمل کی طرح ٹریٹ کرتے تھے. الحمدللہ میں نے پڑھائی اپنی کمپلیٹ کی اور میں اب ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں جو ہے وہ تھیلیسیمیا کے لیے بھی کام کرتی ہوں. میں خود بھی جاب کرتی ہوں الحمدللہ، تو سب بہت اچھے سے ہو گیا. ٹھیک ماشاء اللہ. اچھا رابعہ، مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر آپ تھیلیسیمیا میجر کے پیشنٹ ہیں، آپ نے جیسے کہ بتایا کہ آپ کے جو پیرنٹس تھے وہ ایجوکیٹڈ تھے، انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا اور اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بھی بہت ایکسپینسو ہے. تو مطلب جو پیرنٹس ہے جس کو اس کے بارے میں نو ہاؤ نہیں ہے، تو وہ اس کو مطلب کہ کس طرح ہم ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ مطلب کہ وہ اس کا ٹریٹمنٹ ہم کس طرح کروا سکتے ہیں فری آف کاسٹ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے؟ اچھا عائشہ، جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ HIWT HVP جو ہے وہ تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے یہ بہت اچھا ایک کام کر رہا ہے. اسی طرح کے اور بہت سارے ادارے ہیں جو تھیلیسیمیا بچوں پہ فری آف کاسٹ کام کر رہے ہیں، ان کے بلڈ ٹرانسفیوژن، ان کے آئرن میڈیسن وغیرہ کے لیے. تو یہ ہے کہ یہ ادارے جو ہیں نا اب تھیلیسیمیا پیرنٹس کے لیے جو ہے نا یہ
کسی نعمت سے کم نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. کیونکہ ان کو ٹائم پہ بلڈ مل رہا ہے, ٹائم پہ میڈیسنس مل رہی ہیں. پہلے اگر میں 92 کی بات کروں تو پہلے اتنی لوگوں میں اویئرنیس نہیں تھی. جیسے شادی سے پہلے تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ کرانا, بلڈ ڈونیشن کا, تو اتنا ماں باپ کو نہیں پتہ ہوتا تھا کہ کیا کرنا ہے ہمیں. لیکن اب ماشاء اللہ آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں, اور جیسے کہ ہمارے جو HVP HIWT والے واک آف کاز کا انعقاد کرتے ہیں, اور ڈفرینٹ جو یونیورسٹیز میں جو ہیں وہ ہم لوگ سیشن کرتے ہیں تھیلیسیمیا اویئرنیس, وہاں اسکریننگ بھی ہوتی ہے. تو اب جو ہے ماشاء اللہ سے کافی ساری اویئرنیس ہے, اور ڈاکٹر جب اپنا بچہ لے کر آتا ہے تو پراپر اس پیرنٹس کو ڈاکٹر بتاتا بھی ہے کہ بھئی آپ کو, آپ کے اس بچے کو یہ ڈیزیز ہے, اور اب آپ نے جب دوسرا بچہ پلان کرنا ہے تو اس چیز کو خیال رکھنا ہے کہ دوسرا بچہ تھیلیسیمیا کے ساتھ پیدا نہ ہو. تو ماشاء اللہ ڈاکٹرز بھی بہت اچھا گائیڈ کرتے ہیں سینٹرز میں. تو یہ ایک بہت بڑی میں کہتی ہوں کہ تھیلیسیمیا پیرنٹس کے لیے نعمت ہے ایسے سینٹرز. ٹھیک ہو گیا. اچھا رابعہ, مجھے ایک اور بات بتائیں کہ جو اس بیماری کی طرف مبتلا ہوتے ہیں تو ان بچوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ کھیل کود نہیں کر سکتے, وہ اسکول نہیں جا سکتے, وہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے. تو مطلب اس بات میں آپ کیا کہتی ہیں؟ لائک جہاں تک میں نے سنا ہوا ہے آپ کے بارے میں کہ آپ اسٹڈی بھی کر رہی ہیں, پھر ساتھ ساتھ جاب بھی کر رہی ہیں, اور سوشل ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں بھی انوالو ہے, تو آپ ان سب چیزوں کو کس طرح مینیج کر رہی ہیں؟ ماشاء اللہ الحمد للہ. وہ ایک آپ نے عمران خان کا سنا ہے نا, اگر تھیلیسیمیا ہو گیا, مطلب تھیلیسیمیا اگر ہے تو سب سے پہلے تو ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے تھیلیسیمیا ہو گیا ہے, اب آپ اس کے اوپر جو ہے وہ مطلب اس کو دیکھیں کہ آپ اس کا ٹرانسفیوژن کیسے لے کے چلیں گے, آپ ٹائم ٹو ٹائم میڈیسن کیسے لیں گے. جب آپ اپنی صحت اچھی رکھیں گے, ڈائٹ اچھی رکھیں گے, اپنے آپ کو فٹ رکھیں گے, بیزی رکھیں گے پڑھائی میں, تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ جو ہے زندگی کے کسی بھی شعبے میں پیچھے رہ سکیں گے. آپ سب کر سکتے ہیں, آپ جاب بھی کر سکتے ہیں اور آپ پڑھ بھی سکتے ہیں. بس آپ کی اپنی اسٹرینتھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کیسا فیل کرتے ہیں. آپ تھیلیسیمیا کو بالکل بھی سر پہ سوار نہیں کریں. الحمدللہ بچے اس میں پڑھتے بھی ہیں اور جاب بھی کرتے ہیں, اور ماشاء اللہ بہت سے ایسے بچے ہیں جو بہت اچھی لائف گزار رہے ہیں تھیلیسیمیا کے ساتھ. چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو اس کو تھوڑا پرابلم ہوتا ہے, لیکن بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے تو وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو الحمدللہ میں بھی جب چھوٹی تھی تو مجھے تھوڑا سا پرابلم ہوتی تھی, لیکن پھر فیملی کا سپورٹ اور سب دوست وغیرہ سب اتنے اچھے ملے تو ایک عادت سی بن گئی. اب آپ نے اس چیز کو ریکور کر لیا. ہاں, تو ٹھیک ہو وہ گیا. اب میں اس کو اپنے اندر جو ہے وہ میں ایکسیپٹ کر مطلب لیا. آپ کا کہنا ہے کہ اگر کوئی تھیلیسیمیا پیشنٹ ہے تو مطلب وہ اپنی ڈائٹ کا خیال رکھے, میڈیکیشن پراپر لے, بلڈ پراپر لگوائے, تو مطلب وہ بچہ اسکول بھی جا سکتا ہے اور ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ بھی کر سکتا ہے. اور بلکہ مجھے بھی ڈاکٹر نے بول دیا تھا کہ میں بس 15 سال تک جیوں گی. اس کے بعد میرے پیرنٹس بہت پریشان ہو گئے تھے. انفیکٹ میری امی تو جب بھی مجھے بلڈ کے لیے لے کے جاتی تھیں تو وہ رونے لگ جاتی تھی نا. تو میری 15 سال تک میرے ماں باپ نے ہر خواہش پوری کری, بہت خیال رکھا, لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے. اگر آپ کو بلڈ کوالٹی ٹریٹمنٹ ٹائم پہ ملا جائے تو آپ جو ہے وہ 30 سے ابو 40 سے ابو بھی بچے سروائیو کرتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے, ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے ٹریٹمنٹ پہ. بالکل ماشاء اللہ رابعہ, بالکل ایسی ہی بات ہے. ہمارے سامنے ایک ایگزامپل ہے کہ اگر آپ کی ایج جو ہے آئی تھنک 32 ایئرس کی ہے, تو آپ ماشاء اللہ بالکل بھی نہیں ہمیں لگتے کہ آپ تھیلیسیمیا میجر کی پیشنٹ ہے, کیونکہ خود کو آپ نے مینٹین کر کے رکھا ہوا ہے, آپ نے ہمت نہیں ہاری. اچھا رابعہ, آپ جو ہے آپ ہمارے تھیلیسیمیا اسٹار کے جو بچے ہیں آپ ان کے لیے ایک ایگزامپل تو ہیں, تو آپ ان بچوں کو کیا کہنا چاہیں گی؟ عائشہ, میں ان بچوں کو یہی کہنا چاہوں گی کہ جو ہے وہ دیکھیں بیماری جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ ہے کہ اب جو اگر تھیلیسیمیا ہو گیا ہے تو آپ اس پہ جو ہے وہ اس کی کیئر کریں, اس پہ ٹائم ٹو ٹائم بلڈ لگائیں اور میڈیسنس لیں. جو انجیکشنز ہوتے ہیں ڈیسٹرول وہ ٹائم سے لگائیں. اپنی پراپر جو ہے وہ ساری چیزیں ٹیسٹ وغیرہ کراتے رہیں, ڈاکٹر سے مشورہ کرتے رہیں. اور یہ ہے کہ پھر اگر یہ چیزیں آپ ڈائٹ وغیرہ کا خیال رکھیں اور پڑھائی مت چھوڑیں, پڑھیں لازمی. زیادہ تر بچے جو ہیں وہ اس چیز کو جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں, لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے. پڑھائی کریں, انشاءاللہ آپ سب کر سکتے ہیں. اللہ آپ کا مدد آپ کا ایک ہوگا. جو ہے بالکل آپ جو ایک ہیں سپاہی ہیں, آپ ایک چیز سے لڑ بھی رہے ہیں, اور آپ لڑتے ہوئے اگر یہ چیز کرتے ہیں نا تو وہ آپ خود اپنے اندر ایک انرجی محسوس کریں گے کہ واقعی میں کہ آپ جو ہے وہ
کسی چیز سے لڑ رہے ہیں. کسی چیز سے آپ کم نہیں ہیں. کم نہیں. بہت ہی اچھی رابعہ آپ نے بات بولی ہے. اچھا رابعہ, آپ نے مجھے بتایا کہ مطلب اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کافی زیادہ ایکسپینسو ہوتا ہے, تو مطلب جو ہیلپ انٹرنیشنل ویلفیئر ٹرسٹ ہے وہ جو جتنے بھی اس کے ایکسپینسز ہیں وہ خود سے اٹھا رہا ہے, یا پھر جو پیرنٹس ہیں وہ ان کو پے کرتے ہیں؟ نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. HIWT میں جو بچے 300 سے زائد بچے رجسٹرڈ ہیں وہ سب کو جو ہے فری آف کاسٹ میڈیسن ملتی ہیں. بلڈ ٹرانسفیوژن فری میں ہوتا ہے. یہاں سے کوئی کیش کاؤنٹر نہیں ہے, کسی سے پیسے نہیں لیے جاتے, اور بلکہ پیرنٹس کی بھی جو ہے وہ لوگ پیرنٹس کی بھی جو ہے وہ ہیلپ وغیرہ کرتے ہیں بچوں کی پڑھائی وغیرہ کے لیے. اور HIWT تھیلیسیمیا سے ہٹ کے بھی اور بھی بہت سارے پروجیکٹس پہ کام کر رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. مطلب ہیلپ انٹرنیشنل ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے وہ ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ تھیلیسیمیا کے اوپر تو کام کر رہا ہے, اس کے علاوہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کے اوپر بھی کام کر رہا ہے, اور مطلب وہ فری آف کاسٹ کام کر رہا ہے. اور تھیلیسیمیا بچوں کے لیے کارنا تھل ارینج کرنا, ان کی برتھ ڈے پارٹیز ارینج کرنا, ان بچوں کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں وہ لوگ جو اپنا حصہ ڈالتے ہیں, تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. کیونکہ بچے ویسے ہی اتنی تکلیف میں ہوتے ہیں, اگر آپ کی ایک چھوٹی سی کوشش سے اگر اس کے چہرے پہ اسمائل آ جاتی ہے تو یہ میں کہتی ہوں ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. بالکل رابعہ, ایسی بات ہی ہے. اور حدیث نبوی بھی ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس سے دوسرا انسان بھلائی کی امید رکھتا ہو اور وہ آپ کے شر سے محفوظ ہو. تو یہ تو مطلب ہمارا بہت زیادہ ایک بیسک کام ہے کہ ہم دوسروں کے لیے کچھ کریں. اگر ہماری وجہ سے دوسروں کے فیس میں اگر اسمائل آتی ہے تو اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی خوشی نہیں ہے. بالکل ایسی ہے. اچھا رابعہ, یہ جو تھیلیسیمیا میجر ہے یا تھیلیسیمیا ہے, ہم اس کے اوپر کس طرح قابو پا سکتے ہیں؟ عائشہ, اس پہ جو ہے ہم اویئرنیس دے کے لوگوں کو, جیسے کہ ہم لوگ یونیورسٹی وغیرہ میں جو سیشن وغیرہ کرتے ہیں, اور جو ہم یہ واک فار اے کاسٹ کا انعقاد کرتے ہیں, تو اس سے ہم لوگوں کو یہ اویئرنیس دے سکتے ہیں کہ تھیلیسیمیا سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں. 2 مائنر آپس میں شادی نہ کریں. تھیلیسیمیا سے پہلے ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہوتا ہے HB الیکٹرو پروسیس, وہ آپ کرا لیں. اگر آپ یہ کرا لیں گے تو سوچیں آپ اپنی جو آنے والا بچہ ہے آپ اس کو کتنی بڑی مصیبت سے بچا سکتے ہیں نا. بالکل آنے والی اپنی نسل سے بچا سکتے ہیں, اپنی نسل کو بچا سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ اویئرنیس جو ہے ہمیں دینی چاہیے. اگر ہم کسی ادارے میں جا رہے ہیں, کسی پیرنٹس کو دیکھ رہے ہیں, یا ہم ان کو اویئر کر سکیں کہ بھائی آپ جو اب نیکسٹ جو آپ کا بچہ ایک پیدا ہو چکا ہے, اور اب اس سے آگے جب آپ بچہ کریں تو ٹیسٹ سے پہلے لازمی کرا لیں. تو اسی طرح جو ہے ہم تھیلیسیمیا کا جو ہے وہ خاتمہ کر سکتے ہیں. اور میں کہتی ہوں کہ جو ہمیں جو لوگ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں, بلڈ ڈونرز, میں آپ کے توسط سے ان کا بھی بہت شکریہ ادا کر سکتی ہوں, کیونکہ میں انہی کی دیے ہوئے خون سے آج جو ہے وہ زندہ ہوں اور آپ سے بات کر رہی ہوں. تو میں ان بلڈ ڈونرز کا بھی بہت شکریہ ادا کروں گی کہ جن کے توسط سے میں یہاں بیٹھی ہوں. اور میں کہتی ہوں کہ اگر تھیلیسیمیا ہو گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے اب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, بلڈ کی بہت زیادہ شارٹیج ہو جاتی ہے. تو میں یہی میسیج دینا چاہوں گی کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ لوگ بلڈ ڈونیٹ کریں. اچھا رابعہ, مجھے یہ بتائیں کہ جو تھیلیسیمیا ہے ہم اس کے اوپر کس طرح قابو پا سکتے ہیں؟ تھیلیسیمیا پہ ہم اس طرح قابو پا سکتے ہیں کہ تھیلیسیمیا کے بارے میں اویئرنیس دیکھیں. جیسے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ HVP HIWT جیسے ڈفرینٹ یونیورسٹی میں جو ہے وہ سیشن وغیرہ کراتے ہیں تھیلیسیمیا کے. واک فار اے کاسٹ کا جو انعقاد کیا ہے, تو اس میں جو ہے وہ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ تھیلیسیمیا جو ہے ایک جو ہے مہلک بیماری ہے. اس سے ہم نے آنے والی جنریشن کو جو ہے وہ بچانا ہے. اور تھیلیسیمیا کا شادی سے پہلے ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہوتا ہے HB الیکٹرو پروسیس, اگر وہ کرا لیں تو ہم آنے والی جو اپنی نسل کو جو ہے وہ اس مہلک بیماری سے بچا سکتے ہیں. بالکل رابعہ, بہت ہی اچھی آپ نے بات کی ہے. اور جہاں تک اویئرنیس کی بات کی ہے, تو اگر ہم اپنے 90s میں دیکھیں تو تب اتنی اویئرنیس نہیں تھی. تو اب تک جتنے بھی تھیلیسیمیا کے بچے اس دنیا میں آ چکے ہیں تو وہ اپنے پیرنٹس سے اس بات کا کویشچن نہیں کر سکتے. لیکن اگر اب آنے والی جنریشن میں, آنے والے ٹائم میں تھیلیسیمیا میجر بچے پیدا ہو رہے ہیں تو وہ اپنے پیرنٹس سے کویشچنس کر سکتے ہیں کہ آپ نے تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ کیوں نہیں کروایا. اور یہ ہمارے ینگ یوتھ کے لیے بہت زیادہ کمپلسری ہے کہ ان کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ تھیلیسیمیا میجر ہے کیا, کہ 2 مائنر آپس میں شادی نہیں کر سکتے. اگر 2 مائنر آپس میں شادی کریں گے تو ان کے
کہ جو آنے والی جنریشن ہوگی وہ تھیلیسیمیا میجر ہوگی، اور ہمیں تھیلیسیمیا میجر فری پاکستان بنانا ہے، ہمارا مین موٹیو یہی ہے. بہت بہت شکریہ رابعہ، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا، اور اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اللہ حافظ.